السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، بھارتی فوج نے مودی سرکار کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نئی جنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو اس جنگ کے خطرے پر کیا پیغام دیا ہے؟ مودی سرکار کی چیخیں کیوں نکلی ہیں؟ بھارت کے لیے، انڈیا کے لیے کون سی 3 بری خبریں ہیں؟ ان تمام ہیپننگز کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، 3 بری خبریں مودی سرکار کے لیے، انڈیا کے لیے کیا ہیں؟ ون لائنر میں ان 3 خبروں کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی خبریں ہیں پھر ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، انڈر 16 والی بال کے فائنل میں پاکستان کی ٹیم نے یک طرفہ مقابلے میں بھارت کو شکست دے دی ہے۔ یک طرفہ مقابلے میں بھارت پاکستان کی انڈر 16 والی بال ٹیم کا مقابلہ تک نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ سنوکر کے فائنل میں پاکستان کے پلیئر محمد آصف نے انڈین سنوکر کے پلیئر کو شکست دی ہے۔ تیسری بری خبر بھارت کے لیے کیا ہے؟ وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جو برطانیہ میں رائل ایئر شو ہو رہا ہے، جہاں پر پاکستان کے 3 جہاز، 3 طیارے موجود ہیں، ان میں ناظرین جو پاکستان کا C-130 ہرکولس طیارہ وہاں پہ گیا ہے، اس نے نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی ہے، اور اس ایئر شو میں بھارت کا کوئی طیارہ بھی شریک نہیں ہوا ہے۔ اور جو پاکستان کے 3 طیارے اس ایئر شو میں موجود ہیں، وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، جو پبلک آ رہی ہیں اس ایئر شو کو دیکھنے کے لیے، تمام پبلک کی توجہ کا جو مرکز ہیں پاکستان کا C-130 ہے یا پھر پاکستان کا JF تھنڈر ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ہمارے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں، اب ان کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین، جو پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی بڑھی، کشیدگی سے بات جنگ تک چلی گئی، اور اس جنگ میں، اس کشیدگی میں جو دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف انتہائی فیصلے لیے۔ پہلے تو بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کم کر دیے گئے، ڈکریز کر دیے گئے۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاہدہ تھا اس کو بھی ابینس میں ڈال دیا گیا، اور بھی اقدامات اٹھائے گئے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو اسی لیول تک ڈکریز کیا، کم کیا جس لیول تک بھارت لے کے گیا تھا۔ لیکن پاکستان نے جو ایک بڑا اقدام اٹھایا، جس کا آج تک انڈین سرکار کو، انڈین ایئر لائنز کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہ پاکستان کی ایئر سپیس تھی۔ پاکستان کی ایئر سپیس کے استعمال پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو 23 اپریل سے جس پابندی کا پاکستان نے آغاز کیا تھا کہ انڈین ایئر لائنز پاکستان کی ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتی، اب اس میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، یعنی 23 اگست تک انڈین ایئر لائنز پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے اس کو استعمال نہیں کر سکیں گی، فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکیں گی، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور انڈین ایئر لائن کو پاکستان کے اس فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں روپے کے خسارے کے ساتھ ایک لمبا روٹ جو ہے یورپ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب ناظرین اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ ناظرین، مودی سرکار کی ایک دکھتی رگ ہے۔ وہ دکھتی رگ کیا ہے؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ میں ثالثی سیز فائر کے حوالے سے اپنے اور امریکہ کے کردار کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب سٹیٹمنٹ آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، تو اس کے بعد بھارت میں مودی سرکار کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اپوزیشن مودی سرکار سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، جس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ لیتے ہیں، اس سیز فائر کی شرائط کیا ہیں، وہ شرائط بتائی جائیں۔ لیکن مودی سرکار کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سوال ضرور کرتی ہے مودی سرکار، ان کی کابینہ کے لوگ یا BJP کے لوگ، بھارتی جنتا کے لوگ، کہ بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ اس سیز فائر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں، تو وہ بار بار ایسا سٹیٹمنٹ دیتے کیوں ہیں، کریڈٹ لینے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ تو ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارت کی دکھتی رگ پہ جو ہے وہ پاؤں رکھا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت جنگ میں پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، اور یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر میں مداخلت نہ کرتا، اگر امریکہ ثالثی نہ کرتا، انٹروین نہ کرتا،
تو پھر صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی، خوفناک ہو سکتی تھی، تاہم ہم نے اس جنگ کو رکوا دیا۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھارت میں ایک مرتبہ پھر صف ماتم ہے، بھارت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چیخ و پکار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے۔ بھائی جس کا کریڈٹ ہے وہ اپنے کریڈٹ کے اوپر بیان دے رہا ہے، آپ نے بے شک ڈونلڈ ٹرمپ کو کریڈٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، لیکن آپ کی جو حقیقت ہے مودی سرکار کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آشکار ہو چکی ہے کہ بات کر کے یہ لوگ کیسے مکر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ ہے جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاہدہ ابینس میں ڈالا گیا، پاکستان نے اس معاملے کو، بھارت کے اس سفاکانہ اقدام کو OIC میں اٹھا دیا ہے۔ OIC کا انسانی حقوق کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھارت کے اس اقدام پر پاکستان نے انتہائی سخت موقف جو ہے وہ اپنایا ہے۔ تو پاکستان ہر سطح پہ یہ جو پانی کا معاملہ ہے جو کہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، معاہدے کی روشنی میں، قدرتی طور پہ پاکستان کا رائٹ ہے، پاکستان ہر لیول پہ، دنیا کے ہر کونے پہ، ہر فورم پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بھارت کو جو ہے یہ بات سمجھائی جائے، اور بھارت کی طرف سے اگر پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے، پاکستان کے پانی کا رخ روکنے کے لیے کوئی سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، تو پھر یہ اقدام جنگ ہوگا، اور جب جنگ ہوگی تو اس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے۔ صرف پاک بھارت پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے، اس کے اثرات پھر پوری دنیا کی سیاست پہ، معیشت پہ مرتب ہوں گے۔ تو پاکستان بار بار پوری دنیا کو اس اہم ایشو کے حوالے سے متنبع کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس ایشو کو OIC میں ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بھارت کو وارن کیا ہے۔ کیسے وارن کیا ہے ناظرین؟ اسی انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے پہ جو بھارت کی ہٹ درمی ہے اس پہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ جو 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا تھا، پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کر کے بھارت کو 10 مئی والا جو سبق ہے یہ بھارت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب خواجہ آصف صاحب ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا، پاکستان کو خوش سالی کا شکار کرنے کی کوئی بھارتی سازش کی گئی، تو پھر 10 مئی کو جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا، جس پر بھارت بھاگا سیز فائر کے لیے امریکہ کے پاس گیا، وہ سبق دوبارہ بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ اس سبق کو بھارت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور پھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ جو TTP ہے، TTP کے ساتھ جو فتنۃ الہندوستان ہے، اس کے پیچھے بھی بھارت ہے، لیکن خواجہ آصف نے یہ ضرور کہا کہ جو بلوچستان میں اس قسم کی حرکتیں، سازشیں بھارت کی جو پراکسیز ہیں وہ کرتی ہیں، بلوچستان میں سرجری شروع کر دی گئی ہے، سرجری کے بعد مرہم پٹی ہوگی تو بلوچستان کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امرناتھ یاترا کی آڑ میں مودی سرکار کی طرف سے کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا سکتا ہے، اور یہ ڈرامہ رچا کے جو مودی سرکار ہے ایک مرتبہ پھر پاکستان پہ الزام جو ہے وہ عائد کر سکتی ہے، اور الزام عائد کر کے جو پاک بھارت جنگ کی جو ہزیمت ہے، جو شرمندگی ہے، اس کو بھارت جو ہے وہ مٹانا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین اگر پاکستان کے ساتھ بھارت جنگ کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف جو بھارتی فوج ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارتی فوج کی طرف سے جنگ لڑنے سے سرے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ناظرین بھارت کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے نیل چوہان کی طرف سے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کل کے ہتھیاروں کے ساتھ آج کی جدید جو جنگ ہے وہ نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ ناظرین چیف آف ڈیفنس سٹاف انڈیا کا یہ اعتراف ہے کہ بھارت کے پاس جو جنگی ہتھیار ہیں وہ متروک ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی ایئر فورس نے، جو کہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی جو سائبر وار ہے، وہ انڈیا سے بہت آگے جا چکی ہے، بھارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بھارتی چیف آف ڈیفنس کا یہ سٹاف کہ آج کل کی جو جنگ ہے وہ پرانے ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے موجودہ حالات میں جب پاکستان کی افواج کی کیپیبلٹی، صلاحیت بھارتی ایئر فورس سے، بھارتی ڈرون ٹیکنالوجی میں، بھارتی سائبر وائر سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ پاکستان ایک لمبی چھلانگ ہے پاکستان کی اپنے دفاع میں بھارت کے مقابلے میں، تو ان حالات میں بھارتی جو فوج ہے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بھارتی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں بھارت ایک بھی
فائٹر جیٹ کا انجن نہیں بنا سکا، جبکہ پاکستان کی ایئر فورس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اسٹرینتھ کیا ہے، جدید تقاضوں سے ہمکنار کیا ہے، اور JF تھنڈر طیارہ بھی پاکستان نے بنا لیا ہے۔ تو بھارت کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی، مودی کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور اب پیسے لگائے جا رہے ہیں، پیسوں کی بجٹ کی سینکشنز کی جا رہی ہیں کہ بھارتی افواج کو جو ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، لیس کیا جائے، ہمکنار کیا جائے، لیکن جو کچھ بھارت کرتا ہے پاکستان اس سے آگے کی سوچتا ہے کہ جو بھارت نے کرنا ہے اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پاکستان اس سے آگے کی سوچ لے کے اپنی جو دفاعی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے، کم بجٹ کے ساتھ بہترین صلاحیت کو جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تو یہ نہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، لیکن جانے سے پہلے ایک معذرت بھی آپ سے کرنی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے خبر دی تھی، پرسوں 2 دن تو آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی کہ 18 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے، تو دورہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا کرنا ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ 18 ستمبر نہیں ہو سکتی، تاریخ جو ہے اس سے مختلف ہو سکتی ہے، اور کچھ سیکیورٹی کنسرنز کا بھی ذرائع جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے یہ جو تاریخ ہے یہ بتائی نہیں جا سکتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انشاءاللہ جلد پاکستان کا وزٹ کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔